ایک عظیم شہر مدین جس کی رونقیں اور جس کا غرور آسمان کو چھوتا تھا، مگر اس شہر کی گلیوں میں ایک حق کی آواز گونجی، اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں نے تمہیں صاف بات پہنچا دی ہے، مگر انہوں نے ہدایت کے بدلے ہلاکت کو خریدا۔ وہ خود کو چور نہیں ہوشیار کہتے تھے۔ اور پھر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ پھر اچانک زمین لرز اٹھی، ایک ہولناک چیخ، اور سب کچھ ختم۔ حضرت شعیب اور مدین کا عذاب دیکھیے اور سبق سیکھیے۔ یہ مدین کی بستی ہے، پہاڑوں کے درمیان ایک وادی، مٹی کے گھر، پتھر کی دیواریں، لکڑی کے دروازے۔ یہ کوئی شاہی شہر نہیں، یہ ایک تجارتی بستی ہے۔ اونٹوں کے قافلے آتے ہیں، دور سے گھنٹیوں کی مدھم جنکار۔ بازار لگتا ہے، ترازو رکھے جاتے ہیں، پیمانے بھرے جاتے ہیں، لوگ سودے کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں رزق دیا تھا، پانی کے چشمے دیے، زمین دی جو اناج دیتی تھی، راستہ دیا جو قافلوں کو ان تک لاتا تھا۔ یہ سب عطا تھا، یہ سب فضل تھا۔ پھر انہی میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام۔ نہ وہ سب سے امیر تھے، نہ وہ کسی قبیلے کے سردار تھے، مگر وہ سچ بولتے تھے۔ ان کی آواز نرم تھی، مگر بات سیدھی تھی۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ یہ کوئی مشکل حکم نہیں تھا، نہ ان سے مال مانگا گیا، نہ ان سے سلطنت چھیننے کو کہا گیا۔ صرف اتنا کہ جب تم تول کرو تو پورا تولو، جب ناپو تو کم نہ کرو۔ یہ ایک چھوٹا امتحان تھا، مگر چھوٹے امتحان اکثر دلوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ شروع میں لوگوں نے بات سنی، کچھ نے سر ہلایا، کچھ خاموش رہے، مگر بازار اپنی جگہ قائم رہا، ترازو اپنی جگہ رکھا رہا۔ فرق صرف نیت میں آیا۔ پہلے وہ دیانت کو عزت سمجھتے تھے، اب وہ نفع کو عزت سمجھنے لگے۔ ایک تاجر نے اپنے پیمانے کے نیچے تھوڑی سی مٹی جما دی، کسی نے ترازو کا پلڑا ہلکا سا اندر کی طرف جھکا دیا، کسی نے اناج میں نمی ملا دی۔ سب کچھ بہت معمولی تھا، اتنا معمولی کہ کوئی شور نہ اٹھا، مگر اللہ دیکھ رہا تھا۔ اتنا سا فرق ہے، کون دیکھتا ہے؟ کاروبار میں تھوڑی بہت چالاکی تو چلتی ہے۔ چالاکی، یہ وہ لفظ تھا جس نے سچ کو دھندلا دیا۔ اب وہ خود کو چور نہیں کہتے تھے، وہ خود کو ہوشیار کہتے تھے۔ فرق بدل گیا، ضمیر نے نام بدل لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے۔ اے میری قوم، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کے ڈر سے تول پورا رکھو۔ مگر اب بات دلوں میں اترنے کے بجائے کانوں سے ٹکرا کر لوٹنے لگی۔ بازار میں ہنسی سنائی دی، بہکہے، سرگوشیاں۔ شعیب ہمیں سکھائیں گے تجارت؟ ہمارا باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں رزق کیوں دیتا؟ یہ وہ مرحلہ تھا جب گناہ دلیل بن جاتا ہے۔ جب مال بڑھنے لگتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ یہ جھوٹی حفاظت تھی۔ رزق کو رضا سمجھ لیا گیا، مال کو قبولیت سمجھ لیا گیا، مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مدین کی فضا بدل رہی تھی۔ بازار پہلے سے زیادہ مصروف تھا، قافلے بڑھ گئے تھے، مال زیادہ آ رہا تھا اور ناپ کم ہو رہا تھا۔
یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی، یہ آہستہ آہستہ ہوئی، جیسے پانی پتھر کو کاٹتا ہے۔ پہلے چند لوگ تھے، پھر کئی ہو گئے، پھر یہ طریقہ عام ہو گیا۔ اب قوم 3 حصوں میں بڑھ چکی تھی، ایک وہ جو کھل کر ناپ میں کمی کرتے تھے، ایک وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، اور ایک وہ جو خاموش تھے، خاموش۔ ہمیں ڈر ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں، دل تو مانتا ہے مگر سب یہی کر رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب سچ جانا جاتا ہے مگر چھوڑا جاتا ہے، دل گواہی دیتا ہے مگر زبان خاموش رہتی ہے۔ خاموشی بھی ایک فیصلہ ہوتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہار نہیں مانی۔ وہ بازار کے کنارے کھڑے ہوتے، لوگ گزرتے، کچھ نظریں چراتے، کچھ ہنستے۔ اے میری قوم، میں تمہیں صاف راستہ دکھا رہا ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اپنی نہیں۔ شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنا مال چھوڑ دیں؟ ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ کیوں چھوڑیں؟ اگر ہم کم نہ کریں تو نفع کیسے بڑھے گا؟ انہوں نے دین کو تجارت کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ گویا سچ اور فائدہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، گویا دیانت نقصان ہے۔ یہ سوچ خطرناک تھی، مگر انہیں یہ خطرہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر جھوٹی حفاظت کا زمانہ آیا، بارشیں ہوئیں، فصلیں اگی، بازار بھرے رہے، کسی پر آسمان نہیں ٹوٹا، کسی کے گھر میں آگ نہیں لگی، اور یہی سب سے بڑا فریب تھا۔ دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا۔ اگر ہم غلط ہوتے تو اب تک پکڑے جا چکے ہوتے۔ اللہ بڑا غفور ہے، وہ اتنی سی بات پر عذاب نہیں دیتا۔ انہوں نے اللہ کی رحمت کو ڈھال بنا لیا مگر عدل کو بھول گئے۔ وہ سمجھ بیٹھے کہ تاخیر قبولیت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دل سخت ہو جاتے ہیں، جب نصیحت شور لگتی ہے اور سچ بوجھ لگتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آخری بار کھڑے ہو کر کہا، میں تم پر کسی مال کا طلبگار نہیں، میرا اجر میرے رب کے پاس ہے۔ اگر تم باز نہ آئے تو وہ دن یاد رکھنا جب کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ بازار خاموش ہو گیا، کچھ دل کانپے مگر غرور زیادہ مضبوط تھا۔ سردار آپس میں جمع ہوئے، انہوں نے فیصلہ کیا، اگر یہ ہمارے درمیان رہا تو لوگ کمزور ہو جائیں گے، یا تو یہ خاموش ہو یا یہ بستی چھوڑ دے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب حق کو نکالنے کی بات ہوئی، جب نبی کو بوجھ سمجھا گیا، جب نصیحت جرم بن گئی۔ آسمان ویسا ہی تھا، زمین ویسی ہی تھی، مگر تقدیر قریب آ رہی تھی۔ کسی نے اسے آتے نہیں دیکھا مگر وہ آ رہی تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، دل بند ہو چکے تھے، باتیں دیوار سے ٹکرا کر لوٹتی تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آخری بار اپنی قوم کو دیکھا، وہی چہرے، وہی بازار، وہی ترازو۔ اے میری قوم، میں نے تمہیں صاف بات پہنچا دی ہے، میں تمہارے حال پر افسوس کرتا ہوں مگر میرا رب سب دیکھ رہا ہے۔ مگر نیت بدل چکی تھی۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ نکل آئے، وہ جو دل سے ڈرتے تھے، وہ جو کم تھے، بہت کم۔ بستی پیچھے رہ گئی، گرد اٹھی، پھر بیٹھ گئی، اور پھر سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ بازار کھلا، سودے ہوئے، لوگ ہنسے۔ دیکھا، وہ چلے گئے، اب کوئی ہمیں ڈرانے والا نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے وہ کامیابی سمجھ رہے تھے۔ نبی چلا گیا، نصیحت چلی گئی، ضمیر کی آخری آواز بھی مدھم ہو گئی۔ پھر زمین ہلی، ایک جھٹکا، پھر دوسرا، گھر کانپے، دیواروں میں دراڑیں پڑے، لوگ سنبھلنے کو اٹھے مگر زمین ٹھہر نہ سکی۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک زلزلہ آیا اور ایک چیخ نے انہیں آ لیا۔ یہ کوئی لمبی جنگ نہیں تھی، کوئی لشکر نہیں آیا، کوئی اعلان نہیں ہوا، بس ایک لمحہ اور سب کچھ ختم۔ یہ کیا ہوا؟ پھر خاموشی، ایسی خاموشی جو دل کو دبا دے۔ گرد بیٹھی،
दरवाजे आधे खुले रह गए, तराजू वहीं पड़ा था, पलड़ा साकिन था। अब किसी को नापना नहीं था, अब किसी को कम करना नहीं था। कुरान कहता है कि वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए, गोया वो कभी आबाद ही न थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा। ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए थे, फिर मैं काफिरों पर कैसे अफसोस करूं। ये अंजाम था, ना कोई ड्रामा, ना कोई तवील मंजर, बस फैसला। उनका जुर्म बड़ा नहीं लगता था, सिर्फ नाप में कमी, मगर वो कमी सिर्फ तराजू में नहीं थी, वो कमी इंसाफ में थी, वो कमी अल्लाह के खौफ में थी। अब जरा ठहरो, क्या आज बाजार नहीं लगते? क्या आज पैमाने नहीं बदे? क्या आज मुआहिदे तोड़े नहीं जाते? हम उसे क्या कहते हैं? स्मार्ट बिजनेस, मार्केट स्ट्रेटजी, प्रॉफिट मार्जिन। नाम बदल गए हैं मगर बीमारी वही है। हम भी कहते हैं अगर गलत होते तो इतना कमा कैसे लेते। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। मगर क्या हमने उसका अदल याद रखा? क्या ताखीर को हमने रजा समझ लिया है? कौमे मदीन मिट गई मगर उनका जुर्म बाकी है। तराजू आज भी हमारे हाथ में है। सवाल ये नहीं कि वो क्यों हलाक हुए, सवाल ये है हम अपने पैमानों के साथ क्या कर रहे हैं।